الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آخری 10 صورتوں میں سے لاسٹ بٹ ون یا 9ویں آخر میں سے سورہ سنائی ہے، اس کا نام قریش ہے، سورہ قریش۔ سورہ قریش جو ہے سورہ الفیل کے بعد ہی ہے، اور جیسے کہ گزشتہ جمعوں میں بتایا گیا تھا، یہ دونوں صورتیں جو ہیں زوج ہیں، سسٹرز ہیں، آپس میں کمپلیمنٹری ہیں۔ ایک میں جو بات ایک اسلوب سے فرمائی ہے، دوسرے میں دوسرے اسلوب سے فرمائی گئی ہے۔ ایک میں بات جو اجمال میں ہے، دوسرے میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک، سلف سے خلف تک، ان دونوں صورتوں کو لوگ جو ہیں ایک رکعت اور دوسری رکعت میں پڑھا کرتے ہیں، اور پڑھنا بھی چاہیے، یہ سنت ہے، سنت صحابہ کی۔ اس میں اللہ رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قریش خوگر ہو گئے ہیں، مانوس ہو گئے ہیں۔ لإیلاف قریش خوگر مانوس ہو گئے ہیں، جاڑے یا گرمی کے سفروں سے مانوس ہو گئے ہیں۔ پھر فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو لہذا یہ اس گھر کے رب کی عبادت ہی کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ گھر جو ہے بیت اللہ، اس کے رب کی ہی عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، کہ جس نے بھوک کی حالت سے نکال کر کھانا کھلایا اور خوف کی حالت سے نکال کر امن دیا۔ اس سے پہلے کی جو سورہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ ہی کے طفیل سے جو ایک کرشمہ دنیا کے سامنے دکھایا تھا کہ 60,000 کے لشکر کو ابرہہ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند اس کی چھوٹی سی مخلوق پرندوں کے ذریعے سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ یہ خانہ کعبہ ہی کی برکت تھی، یہ خانہ کعبہ ہی کے طفیل سے ہوا تھا، یا یوں کہیے کہ خانہ کعبہ ہی کو ڈھانے کی غرض سے وہ آ رہا تھا، اس کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ خانہ کعبہ کو بچانا کیا مطلب تھا؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو رہنے والے تھے ان کو بچانے کی غرض سے ایسا کیا۔ اب اسی کے رہنے والے، اس کے ارد گرد رہنے والے قریش ہیں، وہ متولی ہیں، ان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کے طفیل کیا کیا ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دونوں میں ایک الگ آسپیکٹ ہے۔ ایک میں یہ آسپیکٹ ہے کہ اس خانہ کعبہ کے طفیل اللہ تعالیٰ نے کرشمہ دکھائے ہیں کہ جب اس خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے کوئی آیا تو اس میں کامیاب نہیں ہوا وہ۔ اور اس سورے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس خانہ کعبہ کی نسبت قریش کو ہے، صرف ایک نسبت ہے کہ وہ اپنے کو متولی کہتے ہیں اس کا۔ حاجیوں کو کی خدمت کرنے کے لیے انہوں نے اپنے کو وقف کیا ہے، بظاہر وہ کرتے تھے، کتنا ایک الگ بات ہے، بہرحال پھر بھی بہت کچھ کرتے تھے۔ فَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ میں کہا ہے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے، یہ برابر نہیں ہے جو کچھ کر رہے تھے تولیت، کہ یہ کام اتنا بڑا نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول اور دوسری چیزیں ہیں، بڑے اور جہاد اور یہ تمام چیزیں ہیں جو سورہ توبہ میں بتائی ہیں، لیکن بہرحال وہ کام کر رہے تھے، کچھ ایک نسبت سے ایک تھوڑا سا کام کر رہے تھے۔ سوچیے ایک بات کہ اللہ تعالیٰ کی کسی نسبتوں سے
بندہ اگر تھوڑا سا بھی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کا یعنی 10 گنا کہنا صحیح نہیں ہے، ہزاروں گنا زیادہ اس دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ وہاں تو دے گا، وہاں تو بہت دے گا۔ میں صرف یاد کر رہا ہوں، اور میں اس سورہ کی نسبت سے آپ ہم سب کو بھی خطاب کر رہا ہوں، حالانکہ سورہ قریش کے لیے ہے، ہماری بھی تو نسبت خانہ کعبہ سے ہو گئی ہے۔ اگر قریش کی نسبت تھی تولیت کی اور خود بھی نہیں نبھا رہے تھے وہ، ہماری بھی ایک نسبت ہے کہ ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ہماری نسبت بھی ہے صحیح اگر، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نوازے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے قریش کو نوازا تھا، جس کا ذکر پورے میں۔ حالانکہ لوگ یہ سمجھیں گے اس میں قریش ہی مخاطب ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر سورہ جو ہے ہر انسان کے ساتھ رہنمائی کا سامان کرتی ہے، ہمارے ساتھ بھی کر رہی ہے۔ اب میں عرض کروں گا کیسے، یہ قرآن نے یہ تو بتایا، لِإِيلَافِ قریش خوگر ہو گئے ہیں، مانوس ہو گئے ہیں تجارت کے لیے، جاڑے اور گرمی کے سفروں کے لیے۔ جاڑا اور گرمی کا سفر، لمبا سفر، گرمیوں میں وہ سفر کرتے تھے شام اور عراق اور فلسطین کا، خاصا دور ہے اس زمانے کے لحاظ سے، تو سفر اور دور تھا۔ اونٹوں کی سواری اور پیدل چلنا، کہاں آپ کا مکہ شریف اور کہاں آپ کا جو ہے فلسطین، کہاں عراق، سیریا، شام۔ لیکن اتنی دور کا سفر کرنے میں بھی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ پریشانی کب ہوتی ہے؟ جبکہ راستہ پر ختم۔ سب سے بڑا معاش کے معاملے میں اگر کسی کو سوچنا ہوتا ہے تو یہ کہ ہمارا سامان ساتھ خیریت سے پہنچ جائے گا وہاں تک یا نہیں، یہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سامان تجارت جو ہے وہ صحیح پہنچے گا وہاں تک، اور اس کے بعد ہمیں منافع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ دو باتیں ہوتی ہیں۔ یہ وہ عرب تھا اور اس زمانے کا عرب تھا جہاں پر صبح کو کوئی بھی قبیلہ اس خطرے میں رہتا تھا صبح سے شام تک، کہیں آج دن میں کہیں ایسا نہ ہو لوٹ مار ہو جائے ہمارے یہاں، کوئی قذاق آ کے لوٹ نہ دیں ہمیں۔ اور رات میں شکون مارا کرتے تھے لوگ، نہ رات میں سکون تھا ان لوگوں کو۔ اس زمانے میں عرب کو، عرب کا کی جو ابتر حالت تھی، جو لوٹ مار کا ماحول تھا، اس لوٹ مار کے ماحول میں یہ اپنا تجارت کا سامان لے جاتے تھے اور کوئی ان سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ میں بتا چکا ہوں آپ کو، یا تو حرمی کہہ دیتے تھے یا انا من حرم اللہ ہی کہا کرتے تھے کہ میں حرم، اللہ کے حرم کی طرف سے آیا ہوں، میں وہاں کا رہنے والا ہوں، بس اتنی بات کہہ دیتے، یا میں اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا ان کا، میں وہاں سے آیا ہوں۔ ارے ہاتھ تلوار اٹھا ہوا ہاتھ وہیں نیچے چلا جاتا تھا۔ اچھا، ارے یہ تو وہ لوگ، یہ کیسے پیدا ہوا تھا؟ یہ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اس کا روب اداب قائم کیا ہوا تھا، لیکن جب اصحاب فیل کا واقعہ رونما ہوا، اب میں اس کو جوڑ رہا ہوں، اصحاب فیل کا واقعہ جب رونما ہوا، اس کے بعد تو خاص طور سے قریش کی ایسی دھاک بیٹھ گئی کہ جہاں انہوں نے کہا ہم بیت اللہ کی طرف سے آئے ہیں، بس انہوں نے کہا یہ تو وہ ہے، ارے ان کے ساتھ تو اللہ کی حفاظت ہے، وہ حفاظت دنیا نے دیکھی تھی۔ اب وہ واقعہ جڑ رہا ہے کہ ہاتھیوں والوں کو اللہ تعالیٰ نے جیسا ذلیل و خوار کیا تھا، نیست و نابود کر دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے، لہٰذا وہ ایک دم ہاتھ روک لیتے۔ خانہ کعبہ ہی کی تو فعل میں دو باتیں قرآن نے یہاں ذکر کی ہیں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے جوع یعنی فاقے کی حالت سے نکال کر، جہاں قحط کا جیسا ماحول ہے، جہاں کوئی رزق پیدا نہیں ہوتا، جہاں کوئی کھیتی پیدا نہیں ہوتی، آج بھی نہیں ہوتی، لوگوں نے کوشش کی ہے، آج کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہی ہیں وہ کیا ہے، آرٹیفیشل طریقوں سے جو کریں گے وہ اس میں بات تو آتی نہیں، وہ دکھاوا ہے، ٹھیک ہے، بہرحال ایک حد تک جو بھی کر رہے ہیں کریں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ عرب کا ریگستان جہاں پر کسی قسم کی زرخیزی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور دعا کی قبولیت اس شکل میں ہوئی کہ آج بھی حالانکہ وہاں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا،
لیکن سب پھل وہاں ملتے ہیں، بلکہ وہ پھل ملتے ہیں جو یہاں نہیں ملتے. جو پھل یہاں نہیں ملتے، بے موسم پھل ملتے ہیں، ہر پھل ملتا ہے وہاں پر، اور کوئی بھی پھل وہاں نہیں ملتا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو انہوں نے دعا مانگی، سورہ بقرہ میں ذکر ہے اس کا، اور سورہ ابراہیم میں بھی ذکر ہے. تو یہ دعائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اس کو تو فہم نہیں ہو رہا کہ فاقے زدی کی حالت ہوتی، ورنہ بھوک سے مر جاتے یہ لوگ. جنگل ریگستان تھا، اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام تو اسی وقت کر دیا تھا زمزم کی شکل میں، آپ کو معلوم ہے، اور کھانے کا انتظام ایسے کیا کہ تجارت کا ذریعہ بنا دیا معاشرے کا، اور اس کے ذریعے سے خوب آسودہ حال ہو گئے یہ لوگ، بہت آسودہ ہو گئے. وہ آمنہم من خوف، اور تمام لوگ خوف کی حالت میں رہتے تھے. میں نے بتایا لوٹ مار تو وہاں کا پیشہ تھا عرب کا. مکے کے ارد گرد کا ماحول کا قرآن میں حولہم کا ذکر ہے بھی، عنکبوت میں پڑھیے، اس میں کہا ہے کہ اچک لیے جاتے ہیں لوگ ماحول میں سے. اس وقت ان کے لیے خاص طور سے یہ تھا کہ میں نے بتایا کہ ان کو ہر طریقے سے محفوظ کیا جاتا، بلکہ بدرقہ فراہم کیا جاتا تھا. ارے آپ کو جانا ہے، ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں. اتنی عزت، اتنی توقیر، کیوں؟ صرف اس بنا پر کہ نسبت تھی خانہ کعبہ سے. تو خانہ کعبہ کی نسبت سے اس زمانے کے عرب کے جاہل لوگ جنہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ یہ کرم اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا، تو میرے آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا کرم. وہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں اور آپ پڑھ رہے ہیں، نہیں کرے گا، وہ ضرور کرے گا. سوچئے جب وہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن صرف ایک گھر کو بھی عزت و توقیر دیتے تھے، اس کے باوجود اللہ نے یہ کرم کیا. تو آج میں تو اس خانہ کعبہ کے ساتھ ایک نسبت میری بنی ہوئی ہے، تو کیا میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا. ہم امید رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے، جیسے اس نے اس زمانے میں قریش کو یاد دلایا، ہمیں اور آپ کو بھی یاد دلا رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم میرے ساتھ نسبتیں قائم کر لو، مجھ سے تعلق قائم کر لو. صرف مجھ سے تعلق قائم کر لو تو میں دیکھو دنیا میں بھی تمہیں نوازوں گا، اور آخرت میں تو تمہارے لیے ہے ہی جنت. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو اس حقیقت کا فیضان نصیب فرما دے، ایسا ایقان نصیب فرما دے، ایسا یقین نصیب فرما دے کہ میری دنیا اور آپ کی دنیا بن جائے، اور میری آخرت آپ کی آخرت بن جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.